بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا یوسف قتل ہوئی اور ان کا قاتل 12 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہوا۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، قابل تعریف عمل ہے، اور ہم اس پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا کہ قاتل 12 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہوا۔ اگرچہ موقع سے وہ فرار ہوا لیکن باہر تقدیر گرفتار ہوا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امتیازی سلوک کب ختم ہوگا؟ ثنا یوسف قتل ہوئی، قاتل 12 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہوا، لیکن اس پاکستان کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء کرام، جید علماء کرام، ان کو شہید کر دیا گیا۔ 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کے قاتل آج تک گرفتار نہ ہوئے۔ یہ امتیازی سلوک کب ختم ہوگا؟ 1998 کے اندر اسلام آباد کی سرزمین پر مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، اور آج 2025 تک ان کے قاتل گرفتار نہ ہوئے۔ اور 2003 کے اندر مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ کو اسلام آباد کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، آج تک ان کے قاتل گرفتار نہ ہوئے، حالانکہ یہ ممبر قومی اسمبلی تھا، لیکن آج تک ان کے قاتل گرفتار نہ ہوئے۔ اور 2019 کے اندر راولپنڈی کی سرزمین پر استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، آج تک ان کے قاتل گرفتار نہ ہوئے۔ اور 2023 کے اندر وزیر مذہبی امور، قائد فاٹا، امیر جمعیت علماء اسلام فاٹا، عاجزی اور تقوی کے پیکر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لیکن قاتل آج تک گرفتار نہ ہوئے۔ یہ عام آدمی نہیں تھا، یہ مذہبی امور تھا، مذہبی امور کا وزیر تھا، ممبر قومی اسمبلی تھا۔ تو کہاں گئی تمہاری پارلیمنٹ کی تقدس؟ کہاں گیا پارلیمنٹ کا وقار؟ آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ ثنا یوسف کا قاتل 12 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے قاتل سال گزرنے کے باوجود بھی گرفتار نہیں ہوتے۔ اسلام آباد پولیس کیا کر رہی تھی؟ نیند سو رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی اسلام آباد پولیس؟ باہر تقدیر افسوس اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل گرفتار نہ ہوئے۔ یہ تو میں نے چند علماء بطور مثال کے ان کے نام ذکر کر دیے، ورنہ باجوڑ کے اندر، وزیرستان کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، بنو کے اندر، اور کتنے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اگر حکمران وقت کو یاد نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا یاد دلاتے ہیں۔ 1997 کے اندر کراچی میں 1997 میں کراچی کے اندر مولانا انیس الرحمان درخواستی صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج تک ان کا قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ اور اسی سال 1997 میں کراچی کے اندر ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب کو اور ان کے ساتھی مفتی عبدالسمیع صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل آج تک گرفتار نہ ہوئے۔ 2000 کے اندر کراچی میں علامہ محمد یوسف لدھیانی رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل آج تک گرفتار نہ ہوئے۔ 2004 کے اندر
مفتی اعظم پاکستان مفتی نظام الدین شاہ مزئی رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اور اسی سال 2004 کے اندر مفتی جمیل خان صاحب اور حضرت مولانا نذیر احمد تونسی صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل آج تک گرفتار نہ ہوئے۔ اور 2005 کے اندر کراچی میں مفتی عتیق الرحمان صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل بھی آج تک گرفتار نہیں ہوئے۔ شیخ حسن جان رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کو شہید کر دیا گیا، اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ 2014 کے اندر قائد حریت حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب سابقہ سینیٹر بھی تھے اور سندھ کی غریب عوام کی خدائی خدمت گار تھے، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو افسوس اس بات پر ہے کہ ثنا یوسف کا قاتل تو 12 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن ان علماء کرام کے قاتل سالوں سال گزر گئے لیکن ابھی تک گرفتار نہ ہوئے۔ کیا یہ علماء کرام پاکستانی نہیں تھے؟ کیا یہ محب وطن نہیں تھے؟ کیا یہ انسان نہیں تھے کہ ان کو بھی انصاف دلائی جائے؟ حالانکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پوری عالم کی موت ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کے حساب سے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا ہماری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ ان علماء کی قاتلوں کو بھی گرفتار کر دیا جائے اور ان کو بھی کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کرے کہ علماء کی شہادت کی جرت نہ کر سکے۔ اور اگر ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو علماء اسی طرح شہید ہوتے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر عالم کی حیات ہے تو وہ عالم کی حیات سے ہے، اگر علماء شہید ہوں گے تو پھر یہ عالم بھی نہیں بچے گا، یہ عالم بھی مرے گا۔